دعا کرنے سے پہلے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ پڑھ لو، پھر شکوہ نہیں ہوگا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ادھر ہاتھ اٹھائیں، ادھر دعا قبول، ہر ناممکن حاجت پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ناممکن حاجت، ناممکن خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہشات کہ جو ابھی تک آپ کی ادھوری ہیں، مکمل نہیں ہوئی، تو آپ دعا کرنے سے پہلے یہ وظیفہ، یہ الفاظ 11 مرتبہ پڑھ لینا، تو پھر آپ کی یہ شکایت نہیں ہوگی، آپ کا یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ادھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ناممکن حاجت کے لیے، ناممکن خواہش کے لیے، ناممکن حاجات کے لیے دعا کریں، تو دعا کرنے سے پہلے یہ الفاظ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر ایک دعا، ہر ایک خواہش اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ یاد رکھیں پیارے ناظرین، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی، ہم لوگوں کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں پتہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک سے ہم نے قرضہ لینا ہو۔ یقین جانیں، دنیا داری کی بات کر لیں، ہم اب کسی شخص سے پیسے لینے ہوں تو ہماری توجہ، ہمارا دھیان مکمل اس شخص کی طرف ہوگا، ہم بالکل، ہمارا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر کسی پیسے اس سے مانگ رہے ہوں، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، لیکن وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ کے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں گے، لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا، تو پھر اللہ پاک سے آپ مایوس ہی لوٹیں گے، آپ نا امید ہی لوٹیں گے۔ اور ہم میں سب سے جو زیادہ خرابی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلد ہی اللہ پاک سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امید ہو کر دنیا والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دنیا والے ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے نا امید نہ ہوا کرو۔ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ہماری بھی کچھ بہتری ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ پاک ہر انسان سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے کوئی نیک ہو، ہر ایک انسان اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ کوئی انسان مجھ سے مانگے، کوئی انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کوئی انسان اپنی ناممکن حاجت کے لیے مجھ سے مانگے۔ تو جب کوئی انسان اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک کے نام کا وسیلہ لے کر مانگتا ہے، تو یقین جانے اللہ پاک اس کو نا امید نہیں لٹاتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پاک سے جب مانگو تو اس طرح مانگو کہ گویا کہ اپنی دنیا کی لغزشات، دنیا کی خواہشات کو ترک کر کے بالکل مکمل توجہ، مکمل دھیان آپ کا اللہ پاک کی طرف ہونا چاہیے۔ اور دعا سے پہلے کوشش کیا کریں، جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے، اور جب دعا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دعا کہ جس سے پہلے اور آخر کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی، یعنی معلق رہتی ہے، تو اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں، تو آپ نے جب بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ 11 مرتبہ سورۃ الحجر کی یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس آیت کریمہ کو آپ زبانی یاد کر لیں، تو جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی آپ اللہ پاک سے کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں، تو آپ دعا کرنے سے پہلے صرف اور صرف یہ آیت کریمہ، یہ الفاظ 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ دعا کریں، تو آپ ادھر ہاتھ اٹھائیں گے، ادھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ کسی کو بھی یہ شکایت نہیں کریں گے، آپ کسی بھی علماء کرام کے پاس نہیں جا کر یہ شکایت کریں گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ بس آپ نے دعا کرنے سے پہلے
پہلے یہ آیت کریمہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہمیں مستجاب الدعوات بنائے۔